السلام علیکم ناظرین، متحدہ قومی موومنٹ کی پنجاب آمد اور لاہور، ملتان اور راولپنڈی کے جلسوں کو پاکستان بھر میں دلچسپی سے دیکھا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز متحدہ قومی موومنٹ کے لیڈر الطاف حسین صاحب نے لندن سے خطاب کرتے ہوئے اپنی گہری اور بھاری بھرکم آواز اور اپنے مخصوص انداز بیان میں نہ صرف جاگیرداروں اور لٹیروں کو للکارا، بلکہ انہوں نے روٹی، کپڑا اور مکان کے جعلی نعرے لگانے والوں کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ کچھ ذکر کاغذی شعروں کا بھی ہوا۔ کوئی کہتا ہے ہم روٹی دیں گے، کوئی کہتا ہے ہم کپڑا دیں گے، کوئی کہتا ہے ہم مکان دیں گے، کوئی کہتا ہے ہم غربت سے نجات دلائیں گے۔ ناظرین، پاکستان کے سیاسی شطرنج میں الطاف حسین کی اس چال کی کیا اہمیت ہے پاکستان کی سیاست کے لیے اور خود ایم کیو ایم کے لیے؟ اس کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایم کیو ایم کی سیاسی تاریخ اور ارتقاء پر ایک نظر دوڑائی جائے۔ جنرل ضیاء الحق کے مارشل لا کے ٹھیک ایک سال کے بعد 1978 میں الطاف حسین صاحب نے بنیاد ڈالی آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ایپسمو کی، اور 1984 میں ایپسمو کے بطن سے جنم لیا مہاجر قومی موومنٹ نے، اور پھر 1987 کے لوکل باڈیز کو جیت کر ایم کیو ایم نے کراچی کی سیاست کو یکسر بدل ڈالا۔ مگر یہ تو محض ابتدا تھی۔ 1988 کے الیکشن میں نیشنل اسمبلی کی 20 میں سے 17 نشستیں جیت کر مہاجر قومی موومنٹ نے پاکستان کی سیاست میں ایک نیا فریق پیدا کر دیا۔ 1988 کے انتخابات کے بعد ایم کیو ایم بے نظیر بھٹو کی حکومت کا حصہ بنی، مگر 1990 کے الیکشن کے بعد نواز شریف صاحب کی مسلم لیگ سے الحاق کیا، جو ٹھیک نہ چل سکا، اور پھر اسی دور میں مہاجر قومی موومنٹ کے خلاف جنرل آصف نواز کا فوجی آپریشن ہوا۔ آفاق احمد اور عامر خان کی ایم کیو ایم حقیقی بھی اسی دور میں سامنے آئی۔ 90 کی دہائی ایم کیو ایم نے کراچی اور حیدرآباد کی سڑکوں پہ لڑتے لڑتے گزاری۔ یہ ایم کیو ایم کے اسٹریٹ فائٹنگ ایئرز تھے۔ 1984 اور 96 کا جنرل نصیر اللہ بابر کا ملٹری آپریشن ایم کیو ایم کے لیے یقیناً ایک مشکل گھڑی تھی، مگر 1997 میں مہاجر قومی موومنٹ نے متحدہ قومی موومنٹ بن کر ایک بار پھر ایک نئے سفر کا آغاز کیا۔ 2002 سے 2007 تک کو متحدہ قومی موومنٹ کا گولڈن پیریڈ یعنی سنہرا دور قرار دیا جا سکتا ہے۔ ایم کیو ایم ایک ڈیولپمنٹ پارٹی، ایک شہری ترقی کی جماعت بن کر ابھری۔ کراچی کے ناظم مصطفیٰ قوال اس ڈیولپمنٹ کا پوسٹر بوائے اور عشرت العباد سندھ کی تاریخ کا لانگسٹ سرونگ گورنر بن کر سامنے آئے، مگر پھر 2007 میں جنرل مشرف کی حلیف کی حیثیت سے متحدہ قومی موومنٹ نے وکلا، تحریک اور پاکستان پیپلز پارٹی سے جھگڑا مول لیا۔ 12 مئی 2007 کو کراچی اور پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ دن قرار دیا جا سکتا ہے، اور ایم کیو ایم کا امیج بڑا متاثر ہوا۔ جولائی 2007 کی لندن آل پارٹیز کانفرنس میں تمام جماعتوں نے فیصلہ کیا کہ کوئی جماعت ایم کیو ایم کے ساتھ نہ الیکٹورل الائنس بنائے گی، نہ ایم کیو ایم کے ساتھ مخلوط حکومت میں بیٹھے گی۔ مگر پھر 2008 کے الیکشن کے بعد پیپلز پارٹی، اے این پی اور جے او ای ایف متحدہ کے ساتھ ایک الائنس میں شامل ہوئے۔ ناظرین، کو پی ایم ایل این کے لیڈر اور ترجمان صدیق الفاروق صاحب نے آج اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس کے دوران الطاف حسین صاحب کی گزشتہ روز کی تقریر کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ پی ایم ایل این جو پنجاب کی سیاسی چودھری ہے، جس کی سیاست کا گھر پنجاب ہے، اس نے متحدہ قومی موومنٹ کی پنجاب آمد کو روکنے میں کوئی بہت دلچسپی نہیں دکھائی، اور بہت سے سیاسی ناقدین اور تجزیہ نگار اپنے تئیں یہ سوچتے ہیں کہ پی ایم ایل این جس کا سندھ کی سیاست میں کوئی عمل دخل نہیں، شاید متحدہ قومی موومنٹ کو پنجاب میں ایک سیاسی ٹھکانہ دے کر، ایک انٹری پوائنٹ دے کر خود اپنے لیے کراچی اور حیدرآباد کی پولیٹکس میں گھسنے کے لیے ایک سافٹ لینڈنگ سپاٹ ڈھونڈ رہی ہے۔ اس تمہید اور اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ ناؤ لیٹ می انٹروڈیوس مائی گیسٹس۔